السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ مسجد کا امام ہونا بھی عجیب منصب ہے۔ مسجد کا امام جتنا بھی عظیم کردار کا مالک کیوں نہ ہو، لیکن اس پر اعتراضات اور ڈانٹ ڈپٹ کا حق کوئی بھی شخص رکھتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستی کو بھی لوگوں نے نہیں بخشا، جو کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کے حق میں بھی قرآنی آیات نازل ہوئیں۔ وحید ایسے صحابی ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد اور والدہ کو جمع کرتے ہوئے فرمایا، تجھ پر میرے ماں اور باپ دونوں قربان۔ تمام تر غزوات میں شریک ہوئے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سالار لشکر مقرر فرما کر خرار کی جانب روانہ فرماتے ہیں، لیکن جب امارت کوفہ کے دوران مسلح امامت پر کھڑے ہوتے ہیں تو کوفہ والوں کے اعتراضات کا محور بن جاتے ہیں۔ کوفہ والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت بھجواتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے۔ وہ شخص جس نے نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہو، اس شخص پر دیہاتیوں نے اعتراض لگا دیا۔ بالکل اسی طرح دور حاضر میں بھی یہی منظر سامنے آئے۔ اگرچہ آج ائمہ نے نماز براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے سیکھی ہے۔ جن لوگوں کو دینیات کی بالکل خبر نہیں ہوتی، وہ بھی امام پر اعتراض لگا رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ دو چار مسائل کتاب سے پڑھ لیتے ہیں بغیر کسی تفاصیل کے، اور وہ بالکل کورے ہوتے ہیں، وہ بھی نام نہادر ٹھیکیدار بنے ہوتے ہیں اور اہل علم اور ائمہ پر اعتراض لگا رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ شکایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحقیق احوال کے لیے کوفہ کی طرف محمد بن مسلمہ اور عبداللہ بن ارقم کو بھیجتے ہیں۔ محمد بن مسلمہ اور عبداللہ بن ارقم کوفہ پہنچ کر لوگوں سے دریافت کرتے ہیں تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوتا۔ حالانکہ ایک ایک مسجد میں جا کر پوچھتے ہیں تو حضرت سعد بن ابی وقاص کی تعریف سنتے ہیں، اور اسی طرح جب بنو ابس کی مسجد تک پہنچتے ہیں تو وہاں صرف ایک شخص اسامہ بن قتادہ نامی شخص حضرت سعد بن ابی وقاص کی شکایت کرتا ہے۔ یہ جہاد کے سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں اور اسی طرح عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں انتہائی قابل توجہ بات یہ ہے کہ شکایت کوفہ سے مدینہ تک بھیجی گئی، لیکن کوفہ کی کسی ایک مسجد میں صرف ایک شخص کے علاوہ کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا۔ اگر سعد بن ابی وقاص کو معزول نہ کیا گیا تو فتنہ فساد کا اندیشہ ہے، لہٰذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو معزول کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات کسی ایک دو فرد کو شکایت ہوتی ہے اور ان کا پروپیگنڈا اتنا شدید ہوتا ہے کہ ان کا پروپیگنڈا جیت جاتا ہے اور امام ہار جاتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کے اعتراضات بے جا ہوتے ہیں اور مسجد امام بے قصور ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں اپنی انا کی تسکین کی بجائے اللہ کی پکڑ سے ڈرو۔ تب حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ کی دربار میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور نام نمود کی خواہش میں اٹھا ہے تو اس کی عمر لمبی کر، اس کی محتاجی میں اضافہ کر اور اسے فتنوں میں مبتلا کر۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا محفوظ کر لیتے ہیں، اور یوں وقت گزرنے کے بعد وہ شخص بڑھاپے کو جا پہنچتا ہے۔ راستے میں کھڑے ہو کر بھیک مانگنے کے ساتھ ساتھ کوئی بھی عورت گزرتی تو چھیڑ خانی کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں، اے بوڑھے، تجھے شرم نہیں آتی عورتوں کو چھیڑتے ہوئے؟ تو جواب میں کہتا ہے کہ میں کیا کروں، مجھے سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے۔ دور حاضر کے امام حضرت سعد بن ابی وقاص نہیں ہو سکتے، لیکن کسی بھی مسلمان پر ناحق اعتراضات کرتے وقت اللہ کی پکڑ کو بھول جانا انتہائی بد نصیبی کی علامت ہے۔ لہٰذا دوستو، اہل علم اور ائمہ پر اعتراضات کرنے سے گریز کریں۔